اللہ اکبر کبیر. الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نازاگ حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے. نازاگ حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو کیونکہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے.
کیونکہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ، انشاءاللہ دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ، محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت یہ دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، یہ فرمان خدا دے بروڈا والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، ہر ایمان والا چاہتا ہے کہ اللہ میری دنیا اور آخرت دونوں بنا بھی دے اور دونوں سوار بھی دے۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے نا، ان کی چاہت یہ ہے کہ دنیا سنور جائے، دنیا ویل سیٹ ہو جائے، بعد میں کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن ایمان والا، اللہ سے ڈرنے والا، اس کی سوچ یہ ہے کہ دنیا تو سورے، دنیا تو ویل سیٹ ہو، دنیا میں تو چین سکون ملے، لیکن موت کے وقت کلمہ بھی ملے، قبر جنت کا باغ بھی بنے، اور آخرت بھی سور جائے، اور میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے، اور یہی بہترین سوچ ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ شاعر نے کہا، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نبی کا دامن تھامو، نبی کی نقل اتارو، آپ سے سچی محبت رکھو، زیادہ درود شریف پڑھو، جو سنتیں معلوم ہیں اس پر عمل کرو، جو نہیں معلوم روزانہ 3-4 سنتیں سیکھو، سنتوں کو سیکھتے رہو، سنتوں پر عمل کرتے رہو، اور اپنے آپ کو پیارے نبی کی سنتوں میں ڈھالتے رہو، تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس کے علاوہ
پیارے نبی کی سنتوں کے علاوہ سب خیالی پلاؤ ہے، دنیا کی رونق ہے، دل کہتا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن میرے عزیزوں کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے، یہ بھی اللہ کے محبوب۔ ہمارے نبی سے اللہ کو بہت پیار، اور جو ہمارے نبی کی نقل اتارے اللہ کو اس بندے سے بھی بہت پیار۔ اس لیے فرمایا نبی کی نقل اتارو تاکہ اللہ کو کہہ سکے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں۔ صحابہ اور صحابیات، ان کو ہمارے نبی سے بہت محبت، بہت پیار اور بہت عشق، گہری محبت۔ ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے تاکہ پتہ چلے کہ صحابہ اور صحابیات نے ہمارے نبی سے کیسی محبت کی۔ ایک صحابی ہے، بہت اونچے درجے کے صحابی، جنہوں نے اذان والا خواب دیکھا تھا، لوگوں کو مسجد میں کیسے بلاویں۔ تو یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور انہوں نے اپنا خواب آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور انہی کے خواب پر فیصلہ ہوا کہ اب لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے، وہ اس طرح الفاظ کہتے ہوئے بلائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے کیا الفاظ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہوا کی بڑی طاقت ہے، پانی بھی ایک بڑی طاقت ہے، آگ بھی ایک بڑی طاقت ہے، پہاڑ بھی ایک بڑی طاقت ہے۔ 4 مرتبہ اللہ اکبر لائیں کہ یہ سب طاقتیں اللہ نے بنائی ہے، لیکن سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے اللہ کی طاقت ہوا سے بھی بڑی ہے، پانی سے بھی بڑی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے اللہ کی طاقت سمندر سے بھی بڑی ہے، پہاڑ سے بھی بڑی ہے۔ آخر میں بھی ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے انسان، تیرا بزنس چھوٹا ہے، تیرا کاروبار چھوٹا ہے، تیرے ملنے جلنے والے چھوٹے ہیں، تیرے مہمان چھوٹے ہیں، تیری راتوں کی میٹھی نیند چھوٹی ہے، تیرے گھر والے چھوٹے ہیں، تیرا موبائل چھوٹا ہے، تیری نیند چھوٹی ہے، تیرے دوست احباب چھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور مؤذن صاحب سے کہلوایا حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ مسجد میں، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ لوگ باہر کامیابی کو تلاش کرتے رہے، اور مؤذن یہی کہتا رہا حی علی الفلاح۔ لوگ باہر کامیابی تلاش کر رہے ہیں، اور اللہ کا منادی پکارتا ہے آ جاؤ مسجد میں، اللہ آپ کو کامیاب بھی کرے گا اور اللہ آپ کو کامیابی بھی دے گا۔
میرے عزیزو، اللہ نے جتنا بلایا مسجد میں ہمیں نماز کے لیے، اتنا کسی اور نے کسی اور چیز کے لیے نہیں بلایا۔ جتنی مرتبہ ہمارے کان میں یہ اذان کی آواز آتی، اللہ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نمازوں میں خشوع اور خضوع بھی نصیب فرمائے، اور اذان کی آواز سن کر اللہ تعالی ہمیں مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، صحابہ میں سے بعض صحابہ ایسے تھے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ صبح اٹھنے کے بعد، بیدار ہونے کے بعد، ہم سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے اور آپ کے علاوہ کسی اور کا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ ایسے بہت سے صحابی تھے، وہ ہمارے نبی کے گھر کے پاس آ جاتے تھے اور وہاں کھڑے ہو جاتے تھے کہ دین کی ابتدا کریں گے تو آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کریں گے۔ اور یہ حضرات ایسا کرتے تھے۔ اللہ کی شان، خبر آئی، بہت غمناک خبر آئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، اب آپ کی اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ تو صحابہ کا تو رو رو کے حال کا بے حال ہو گئی کہ اب زندگی کیسے گزاریں گے؟ آپ سے محبت، آپ کو دیکھنا، آپ کی مجلسوں میں آنا، آپ کے پاس بیٹھنا، صحابہ کو جتنا بھی غم ہو، ہمارے نبی کو دیکھ کے سب غم بھول جاتے تھے۔ کتنا بھی بڑا مسئلہ پیش آ جاوے، ہمارے نبی کے سامنے آتے، بات رکھتے اور اللہ ان کے مسئلے حل کر دیتے تھے۔ ہمارے نبی سے دعا کراتے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے تھے۔ اب یہ خبر آئی، اب عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی تو بار بار ہمارے نبی کو دیکھتے رہتے تھے۔ فوراً اللہ سے دعا کہ رب کریم، میری یہ آنکھیں تو میرے نبی کو دیکھنے کے لیے تھی، آپ نے مجھے یہ آنکھیں دی تھی تو میرا سب سے بڑا شوق، میری سب سے بڑی تمنا، میری سب سے بڑی چاہت یہ تھی کہ ہمیں ہمارے نبی کو دیکھتا رہوں۔ اللہ جب ہمارے نبی نہیں تو اب مجھے یہ آنکھیں بھی نہیں چاہیے، آپ میری آنکھوں کو لے لیجئے پلیز، اللہ مہربانی کیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتابوں میں لکھا ہے اسی وقت نابینا ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا محبت تھی، کیا عشق تھا۔ ایک ان کی محبت ہے، ایک میری اور آپ کی محبت ہے۔ کرکٹروں کو دیکھتے رہتے، ہیرو کو دیکھتے رہتے، نیوز دیکھتے رہتے، غلط دیکھتے رہتے، سمجھتے ہیں کہ موبائل ٹائم پاس کے لیے ہے۔ یہ دنیا ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے ہے، یہ اللہ کو منانے کے لیے ہے۔ تو اصل چیز ہے اللہ کو منانا، اللہ کو راضی کرنا۔ یہ واقعہ جب میں نے پڑھا نا تو میرے دل پہ بہت لگا۔ میں نے کہا یار، کہنے میں تو بہت نارمل بات لگتی ہے، لیکن آج کون ہے جو اپنی آنکھیں دیتا ہے؟ آج کوئی کسی کو آنکھیں نہیں دیتا۔ آنکھیں چلی جائیں نا تو زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے نوساری میں ایک چچا ہے، ان کو رائٹ طرف دکھنا بند ہو گیا، مجھے کہنے لگے بیٹا ساتھی 50% زندگی گزارنے کا مزہ ہی ختم ہو گیا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، صرف لیفٹ طرف کا ہی پتہ چلتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ رائٹ طرف کیا ہو رہا، کون مجھے دیکھ رہا، کون میری طرف آ رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بائک بھی چلاتا ہوں تو ایک اندازے سے چلاتا، ڈر ڈر کے چلاتا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اللہ، یہ آپ نے ہمیں آنکھیں دی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنکھوں کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عجیب بات سن لیجئے، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے خطبات ذوالفقار میں لکھا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ بد نظری سے بچے گا اس کو آخرت میں ایک مرتبہ اللہ کا دیدار ہوگا، اور جو 20,000 مرتبہ اپنی لائف میں بد نظری سے بچے گا اس کو 20,000 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ ہر نظر کی حفاظت کے عوض اللہ ایمان کی لذت بھی دے گا، ایمان کی چاشنی بھی دے گا، ایمان کی حلاوت بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی
نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے اپنے نظر کی حفاظت کرنا اور اللہ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت بھی کرنا۔ یہ احد کی جو لڑائی ہوئی نا، جنگ احد، احد پہاڑ، یہ جنتی پہاڑ ہے۔ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے احد کا پہاڑ دیکھا ہے اور بہت سو نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب ہو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز کے بعد دعا کریں اور ایک گلہ بنائیں اور اس میں کچھ نہ کچھ رقم رکھتا رہیں، کبھی اپنے بچوں سے، کبھی اپنی بیوی سے، کبھی اپنی فیملی سے، اور کبھی خود اس گلے میں پیسے ڈالے اس نیت سے کہ پیارے اللہ میں اپنی فیملی کے ساتھ عمرے پر آنا چاہتا ہوں، آپ مدد فرمائیے۔ ایک طرف دعا کرنا اور دوسری طرف اپنی طلب اللہ کو بتانا، یہ عمل جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہت جلدی وہاں کی حاضری نصیب فرماتے ہیں۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے۔ میں نے سنایا تھا نا، ہمارے یہاں ایک مؤذن صاحب ہے، 33 سال مکہ مکرمہ میں رہ کر آئے، 33 ایئرس۔ میں نے پوچھا مؤذن صاحب 33 سال کیسے رہ کر کے آئے؟ کہا بیٹا جہاں اذان دیتا تھا نا وہاں اوپر بیت اللہ شریف کی تصویر تھی، اذان دینے سے پہلے کہتا تھا کہ اللہ یہاں وہی جاتا ہے جہاں جس کو آپ بلاتے ہیں، رب کریم مجھے بھی بلا لیجئے، میرے دل کی بھی تمنا ہے میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ وہ مؤذن صاحب کہتے ہیں مولانا میرا کام کہنا، مانگنا، اپنی بات اللہ کو کہنا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، صرف عمرے پہ نہیں بلایا، حج پہ نہیں بلایا، 33 سال 33 ایئرس 33 سال کے لیے بلا لیا۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے۔ یہ احد پہاڑ ہے نا، یہ بے جان ہے، کیسا ہے؟ جاندار نہیں۔ عجیب بات، احد پہاڑ ہمارے نبی سے محبت کرتا اور ہمارے نبی بھی احد پہاڑ سے محبت فرماتے۔ ایک بے جان چیز، وہ تو ہمارے نبی سے محبت کرے، جو ہمارے نبی سے محبت کرے گا، جتنی محبت کرے گا ہمارے نبی اتنی ہی اس کے ساتھ محبت فرمائیں گے، شفقت فرمائیں گے۔ یہ پہاڑ ہے، احد پہاڑ ہے، بے جان ہے، یہ ہمارے نبی سے محبت کرتا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ سے محبت کرتے۔ ہم جاندار، ہم ایمان والے، اللہ ہمارے رب اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی، اگر ہم ہمارے نبی سے سچی محبت کریں گے، سچا پیار کریں گے، سچا عشق کریں گے، آپ کی تعلیمات پر چلیں گے، سنتوں پر چلیں گے، درود شریف کا اہتمام کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ بھی ہم سے محبت کریں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے محبت فرمائیں گے۔ یہ احد کے میدان میں ایک صحابی بہت زیادہ زخمی ہو گئے، خون بہت نکل گیا اور قریب تھا کہ انتقال ہو جائے، قریب المرگ تھے۔ ایک اور صحابی آئے، آ کر کے کہا کہ آخری کوئی تمنا ہے؟ اللہ کے راستے میں آئے تھے، گمسان کی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اسلام کا پرچم بلند ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے نبی راضی ہو جائیں، اللہ کے دین کی خاطر محنت کرتے کرتے آخری درجہ شہادت کا قریب ہے کہ ابھی انتقال ہو جائے، ایک دم قریب المرگ ہے، خون زیادہ نکل گیا ہے، طبیعت ایک دم نڈھال ہو چکی ہے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر کے کہا کہ کوئی آخری تمنا ہے؟ ایسا جملہ کہا کہ وہ صحابی بھی تعجب میں رہ گئے، کہا آخری تمنا یہ ہے کہ میرے نبی کا دیدار ہو جائے، میرے نبی کی زیارت ہو جائے۔ حالانکہ ساتھ میں آئے، ایک ہی جماعت میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر ہے اور یہ مامور ہے، ساتھ میں ہی آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نصیحتیں سنی ہے، اور اب دنیا سے جا رہے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں،
خون زیادہ نکل گیا ہے اور آخری تمنا بھی یہی ہے کہ آقا کی زیارت ہو جائے. کیا عشق تھا ان حضرات کو، کیا محبت تھی، کیا پیار تھا. وہ صحابی نے ان کو کندھے پہ اٹھایا اور جہاں ہمارے نبی تھے وہاں دوڑ لگائی اور ہمارے نبی کے قریب پہنچے اور ان کو نیچے رکھا اور یوں کہا کہ یہ ہیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے جب ہمارے نبی کو دیکھا نا تو ایک دم ایک لہر دوڑ گئی بجلی کی طرح اور طبیعت بحال ہو گئی. ہمارے نبی کو دیکھنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے جان جانے آفری کے سپرد کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے صحابہ کرام. نبی کا وصال ہوا تو اللہ میری آنکھ لے لے. اب یہ آنکھ کی مجھے چاہیے ہی نہیں، یہ آنکھ تو تھی نبی کو دیکھنے کے لیے. اور یہ ہیں ساتھ تشریف لائے ہیں اور انتقال ہو رہا ہے اور آخری تمنا بھی یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائیں اور آپ کا دیدار ہو جائیں. ہمارے نبی کا دیدار کرتے کرتے اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ تو تھے صحابہ. یہی حال صحابیات کا بھی تھا. جو صحابیات تھی نا ان کی بھی بہت محبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب زمانے میں ہی وصال ہوا تھا، انتقال ہوا تھا. آپ اللہ کو پیارے ہوئے تھے. آ کر کے کہنے لگی امی جان مجھے میرے نبی کی قبر کی زیارت کرا دیجیے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے حجرہ مبارکہ کھول دیا اور وہ اندر تشریف لائی. اب جیسے ہی اندر آئی نا تو وہ رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت تھی، پیار بہت تھا، عشق بہت تھا، عشق میں مغلوب الحال تھی. اب کیا ہوا پتہ ہے؟ روتے روتے وہیں گر گئی اور اس کا انتقال ہو گیا. برداشت نہیں کر پائی، تاب نہ لا پائی اور اسی حال میں اپنے اللہ کو پیاری ہو گئی. اور آج ہم ہیں پانی پیتے وقت سنتیں بھول جاتے ہیں، سوتے وقت وضو کرنا بھول جاتے ہیں، دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں، صبح اٹھ کے دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں، واش روم جاتے دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں، کھانے میں دعا بھول جاتے ہیں. کھانے کی دعا یاد ہے تو کہا یاد ہے. کب یاد کی تھی؟ کہا مکتب میں یاد کی تھی. ہر وقت یاد رہتی ہے؟ کہا ہر وقت یاد رہتی ہے. کب بھول جاتے ہیں؟ بولے کھانا سامنے آتا ہے تو بھول جاتے ہیں. وہ یاد ہی اس لیے کروائی تھی کہ ابھی یاد رہے. نیت کرو کہ انشاءاللہ سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. اما عائشہ رضی اللہ عنہ صدیق کی بیٹی صدیقہ، حافظہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری اور چہیتی بیوی بھی ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو محبت سے حمیرہ کہتے تھے. اس لیے فرمایا کہ بیوی کا کوئی اس کے نام سے محبت میں الگ نام رکھنا یہ بھی سنت ہے. حمیرہ یعنی لالی، او میری لالی. حالانکہ آپ کا نام تو عائشہ ہے، نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے، لیکن بیوی کے ساتھ کیسے رہنا وہ سکھا رہے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت سی مرتبہ محبت سے کہتے تھے حمیرہ حمیرہ حمیرہ، او میری لالی او میری لالی. آپ کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے. کبھی اما عائشہ جیت جاتی، کبھی آپ جیت جاتے. ایک مرتبہ اما عائشہ جیت گئی، ایک مرتبہ آپ جیت گئے. ایک مرتبہ امی جان کو کہنے لگے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کہ خلاصہ یہ کہ عائشہ تو خوش ہوتی ہے نا تو بھی مجھے پتا چل جاتا ہے، اور تو ناراض ہوتی ہے نا تو بھی مجھے پتا چل جاتا ہے. اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتا چلتا ہے میں خوش ہوں یا ناراض ہوں؟ کہا کہ عائشہ جب تو خوش ہوتی ہے نا تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم.
تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ ناراض ہیں ابھی. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات سنی، بات تو بالکل صحیح تھی، کہنے لگی کہ پیارے نبی جی، میں اس وقت جو کہتی ہوں نا ابراہیم کے رب کی قسم، تو صرف زبان سے آپ کا نام چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ ہی آپ ہوتے ہو. اللہ اکبر کبیر. یہ ہمارے یہاں جو پیار اور محبت، یہ آفٹر میرج ہونا چاہیے. سارے ہی بیفور میرج کرتے ہیں، بعد میں لڑتے ہی رہتے ہیں. شادی سے پہلے گناہوں سے بچنا اور شادی کے بعد محبت بھری پیار بھری زندگی گزارنا. یہ 50-55 سال کا اللہ مزہ دیتے ہیں. اور جو شادی پہلے باتیں کرتے ہیں اور 2 مہینے کے بعد ایسی لڑائی ہوتی ہے، شادی پہلے تم اللہ کو بھول گئے، شادی بعد اللہ تم کو بھول گئے. زندگی تنگ ہو جاتی. ہمارے یہاں ایک میاں بیوی ہے. اس نوجوان کو میں کہتا تھا کہ بیٹا بات مت کرنا منگنی کے بعد. اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس نے میری بات مان لی. ابھی میں نے پوچھا کیسا چل رہا ہے شادی کے بعد؟ مولانا اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا الفت، ہم کو ایک دوسرے کے بغیر چلتا ہی نہیں. اور کیا بتاؤں آپ کو، جب سے شادی ہوئی ہے کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ ہماری تہجد نہ ہوئی. میں بھی تہجد پڑھتا، میری بیوی بھی پڑھتی، لیکن اس وقت اس نے دل پہ پتھر رکھا تھا. لوگ کہہ رہے تھے زمانہ ہے، بات کر لے، ہو جائے گی بات، ہو بھی جائے گی، اللہ سب دیکھ رہا ہے، مزہ بھی آ جائے گا اور ہونے والی وائف بھی خوش ہو جائے گی. لیکن اللہ ناراض ہوگا تو شادی کے بعد نانی دادی یاد آ جائے گی، زندگی تنگ ہو جائے گی. اسی لیے فرمایا کہ سنتوں پر چلنا. اللہ کو پانے کا ایک ہی راستہ، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. اب اللہ کی شان، بہت عجیب بات سنانا چاہتا ہوں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر ہوئی 18 سال کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی 63 سال، 63 ایئرس. اللہ کی شان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. اور آپ کو پتہ ہے پیارے نبی کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ شوہر کا انتقال ہوتا تھا نا، تو عدت گزارنے کے بعد فوراً شادی کرا دی جاتی تھی. اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو عدت گزارنے کے بعد فوراً شادی کرا دی جاتی تھی. اس لیے اس زمانے میں بے حیائی نہیں تھی، فحاشی نہیں تھی، عریانیت نہیں تھی. ہمارے یہاں الٹا معمول ہے، شوہر کا انتقال ہو جائے یا بیوی کو وہ طلاق دے دے تو ہمارے یہاں اس کو راشن دیتے رہتے ہیں. حضور کے زمانے میں شوہر دیتے تھے. اب یہاں تو کیا مسئلہ ہے، جس کی ہمارے نبی سے شادی ہو جائے وہ امت کی ماں ہو جاتی ہے، اور ماں کی اپنے بچوں کے ساتھ شادی ہو سکتی نہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہے، آپ کی پاک بیویاں ہیں، ان کو کہتے ہیں ام المؤمنین، مسلمانوں کی ماں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی والد، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری روحانی ماں. اللہ اکبر. اب کیا ہوتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے تو بچے بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، اور شوہر ملا تھا پیارے نبی جیسا. جس کو پیارے نبی جیسا شوہر ملا ہو، آپ جیسی تو کوئی محبت دے نہیں سکتا، پیار دے نہیں سکتا، الفت دے نہیں سکتا، وفا دے نہیں سکتا. اللہ اکبر. اب کیا گزری ہوگی، اب زندگی کیسے گزرے گی، زندگی کے رات دن کیسے گزریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو اب کیسے برداشت کیا جائے گا. 19 سال کی عمر ہوئی، 20 سال کی ہوئی، 25 سال ہوئی، 30 سال ہوئی، 35 سال ہوئی، 40 سال ہوئی، 45 سال ہوئی، 50 سال ہوئی، 55 سال ہوئی، 60 سال ہوئی، 65 سال ہوئی. جب اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 66 سال کی ہوئی، 66 ایئرس، اس وقت آپ کا انتقال ہوا. مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ 48 ایئرس کیسے گزارے ہوں گے، کس طرح رو رو کے اور تڑپ تڑپ کے دن گزارے ہوں گے.
اور کیا اونچا مقام تھا اس وقت. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر آرام فرما رہے تھے جب آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کی آخری عملی سنت مسواک تھی، وہ بھی اما عائشہ نے چبا کے دیا تھا. اور آپ کی جو تدفین ہوئی، ابھی جو آپ کا روزہ ہے، جو جنت کا ٹکڑا ہے، وہ بھی اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ ہے. کیا خوش نصیب عورت ہے، امت کی ماں. شوہر دیکھو تو اللہ کے نبی، ابو دیکھو تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول باس، صدیق اکبر کے لیے ہے خدا کا رسول باس. صبر کی اس سے بہتر مثال کہاں سے لاؤ گے؟ ہمیں یوں فرمایا کہ ہمیں صبر کرنا ہے. سارے انبیاء صبر کرنے والے، سارے صحابہ صبر کرنے والے، اور اللہ کس کے ساتھ ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. الصبر شجرہ وثمرها حلو، صبر ایک ایسا درخت ہے جس پر لگنے والے پھل میٹھے ہی ہوتے ہیں. صبر کے درخت پر کبھی بھی کڑوے پھل نہیں آتے. ہمارے یہاں لوگ صبر نہیں کرتے، غصہ کر جاتے ہیں. آج کے زمانے کی سب سے بڑی بیماری غصہ. غصہ کرو گے تو کسی کا دل توڑو گے، کسی کا دل توڑو گے تو اللہ نہیں ملے گا. سخت بولنا یہ سب غصے میں ہوتا ہے. اللہ کی محبت کا جو سفر ہے اس کا سب سے پہلا قدم اپنے غصے پر قابو. غصہ نہیں کریں گے. اور بہت آ گیا تو مولانا میں ہر وقت غصہ نہیں کرتا ہے، جب آتا ہے اسی وقت کرتا ہوں. او بھائی ہر وقت تو کوئی غصہ نہیں کرتا، وہ تو جب آتا ہے اسی وقت صبر کرنا ہوتا ہے. ہر وقت تھوڑی نا غصہ آتا ہے، یہ تو کبھی کبھار آتا ہے. مزاج کے خلاف ہو جاوے تو غصہ آتا ہے. اس وقت کیا کریں؟ فوراً اپنی موت کو یاد کریں کہ آج اگر میں اس کو معاف کروں گا ہو سکتا ہے اللہ موت کے وقت مجھے معاف کر دے. آج میں طاقتور ہوں، کل کو میرا اللہ طاقتور ہو. ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ کہا میری بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ کر دیا تھا، غصہ بہت آیا، چاہتا تو بول سکتا تھا، ڈانٹ سکتا تھا، کہہ سکتا تھا، اس کا دل توڑ سکتا تھا، لیکن معاف کر دیا. کوئی بات نہیں یار، نمک ہی زیادہ ہوا نا، اور کیا، معاف کر دیا. میں بھول گیا، میرا اللہ نہیں بھولا. مجھے کہا اس وقت کو یاد کر جب تو نے تیری بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کر دیا تھا. میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دوں. معاف کر. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اس لیے زندگی کا ایک اصول بناؤ، نرمی، اخلاق، نرم لہجہ. الفاظ سے زیادہ لہجوں کا اثر ہوتا ہے. قیامت کے دن ترازو میں سب سے بھاری چیز اچھے اخلاق ہوں گے، نیکیوں کے ترازو. اسی لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنے غصے پر کنٹرول کریں گے. ارے ہم نے بھی بہت گناہ کیے، بہت غلطیاں کی، اور میرا اللہ معاف کرتے چلے گئے. اور ہم لوگوں کی تھوڑی تھوڑی غلطیوں پر ڈانٹنا شروع کر دیں، بولنا شروع کر دیں. پیارے نبی جی اگر آپ نرم نہ ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے پاس جمع نہ ہوتے. اللہ اکبر کرے. نرمی بہت عجیب چیز ہے. دیکھو زبان نرم ہے، پیدائش کے وقت آتی ہے، موت کے بعد بھی ساتھ جاتی ہے. دانت سخت ہے، بعد میں آتے پہلے چلے جاتے، سختی ٹکتی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا.
اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ نرم بن کر، نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، لوگوں کو معاف کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ کیا کہنے آپ کی شان اور آپ کی مقام اور آپ کی عظمت، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ آئندہ کل کا دن دیکھو، جمعہ کا دن، مغرب کا وقت ہوگا تو ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے۔ بہت مبارک مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے اور بہاری بہار آ گئی، اس لیے اس کو کہتے ہیں ربیع الاول، ربیع کا مہینہ، بہار کا مہینہ، آقا کے دنیا میں آنے کا مہینہ، اور دنیا سے کفر، ظلم اور شرک اور بدعات اور خرافات کا ایک حد تک خاتمے کا مہینہ۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں، ربیع الاول۔ مہینے تو 12 ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ ربیع الاول، اور آقا کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے لیے اور اپنی ملاقات کے لیے اللہ نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ مہینہ بھی ربیع الاول۔ آقا کی آمد کا مہینہ ربیع الاول، اور آقا کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا مہینہ ربیع الاول۔ تو ربیع الاول کے مہینے کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم عاشق رسول ہو جائیں۔ عاشق رسول کیسے بنیں گے؟ جب زیادہ درود شریف پڑھیں گے، سنتوں پر چلیں گے اور اللہ کے دین کا کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ عاشق رسول بن جائیں گے۔ میں بیجاپور کے سفر میں تھا گزشتہ سال، ربیع الاول کا مہینہ ختم ہوا، ربیع الاخر شروع ہوا اور میرا جانا ہوا۔ ایک نوجوان آئے میرے پاس، مجھے بہت افسوس ہوا، کاش کہ آپ ربیع الاول کے پہلے آتے۔ میں نے کہا کیسا چل رہا ہے، خیریت سے ہو؟ کہا جی اللہ کا شکر ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ گزرا؟ کہا جی ہاں۔ کیسا گزرا؟ کہا مولانا گھر میں ہم 4 لوگ رہتے ہیں، میری عمر کے تھے وہ، میں، میری بیوی اور میرے 2 بچے۔ ملاقات کرائی، دیکھو یہ ایک 8 سال کا، یہ 10 سال کا، ہم لوگ 4 لوگ گھر میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہم چاروں نے مل کر کے 5 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھے، یہ ہمارا ربیع الاول کا مہینہ گزرا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا دل روتا ہو گیا کہ ہم نے کیسا گزارا اور انہوں نے کیسا گزارا۔ اور کہا کہ دیکھو مولانا میرے ایک بیٹے نے 2 لاکھ درود شریف پڑھے، ایک نے 1.5 لاکھ پڑھے، 3.5 لاکھ ہوئے، اور میں اور میری بیوی ہم لوگ دونوں نے مل کے اور 1.5 لاکھ پڑھے، تو ہم چاروں نے مل کر ربیع الاول کے مبارک مہینے میں 5 لاکھ درود شریف پڑھے۔ میں کہا ربیع الاول کے مہینے کے بعد نہیں پڑھو گے؟ کہا نا مولانا پڑھیں گے، اب کبھی 1 لاکھ ہوں گے، کبھی 1.5 لاکھ ہوں گے، کبھی 2 لاکھ ہوں گے، روزانہ رات میں ہم لوگ لکھ لیتے ہیں کہ کتنے درود شریف ہوئے۔ اور اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ ربیع الاول شروع ہونے سے پہلے اللہ یہ بات مجھے اور آپ کو سنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ہمارے نبی سے سچی محبت کریں۔ ایک ہوتا ہے زبانی دعویٰ اور ایک ہوتا ہے عملی محبت۔ ارے کیسی محبت تھی یہ صحابہ اور صحابیات کو۔ ایک عجیب بات سناؤں آپ کو، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ام المؤمنین، مسلمانوں کی ماں، زوجہ مطہرہ، ازواج مطہرات میں سے، اور اللہ کی شان اس وقت کے پیارے نبی کے سب سے بڑے جو دشمن تھے نا ان کی بیٹی ابو سفیان کی۔ اس وقت تو ابو سفیان بہت جلال میں تھے، وہ تو مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ احد کی لڑائی میں کفار کی طرف سے جو امیر لشکر بن کے آئے تھے وہ ابو سفیان، اور غزوہ خندق کے موقع پر کفار مکہ کی طرف سے جو امیر لشکر بن کے آئے تھے وہ ابو سفیان۔ اللہ کی شان، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ان سے نکاح کر دیا۔
اب ابو سفیان کو تو غصہ اور بڑھ گیا اس وقت کی بات کہ میں جن سے دشمنی کرتا، جن کے مقابلے پہ آتا، مدینہ منورہ جاتا، پورے لشکر کو لے کے جاتا، ان پر چڑھائی کرتا، اور میری بیٹی انہی کے نکاح میں چلی گئی۔ اب جب صلح حدیبیہ ہوئی نا کہ بھائی اب لڑائی نہیں ہوگی، اب مکہ مکرمہ والے مدینہ منورہ آ سکتے ہیں، مدینہ منورہ والے مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں، تو صلح حدیبیہ کے دوران ابو سفیان کا مدینہ منورہ آنا ہوا۔ یہ مدینہ منورہ آئے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ مدینہ منورہ آیا ہوں، اب بیٹی تو باپ کی پیاری ہوتی ہے، لاڑکی ہوتی ہے، اپنی بیٹی کی یاد ستانے لگی، اور بیٹی بھی ابو کے زیادہ قریب ہوتی ہے، ان کو بھی ابو کی یاد آنے لگی۔ پتہ چلا میرے ابو آئے ہیں، اور دونوں طرف سے باپ بیٹی کی اپنی محبت ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، شادی کر لی تو کیا ہوا، میں اپنی بیٹی سے کم مل کر جاتا ہوں، مدینہ منورہ آیا ہوں۔ پتہ چلا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو، میرا ابو سفیان جو ویسے تو مسلمانوں کے دشمن ہیں اس وقت، لیکن ابھی آنا چاہتے ہیں، تو خوش ہو گئی اپنے ابو کے آنے پر۔ ابو سفیان اندر آئے گھر میں، اب اس گھر میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے تھے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا قیام تھا۔ اب ابو سفیان آئے نا، ام حبیبہ بہت خوش، ایک بستر بچھا ہوا تھا، ابو سفیان اس پر بیٹھنا چاہتے تھے، جیسے ہی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو میرے ابو اس بستر پہ بیٹھ جائیں گے، تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے ایک دم جھٹکے سے فوراً بستر لپیٹ دیا۔ اب بستر لپیٹا نا تو ابو سفیان کھڑے ہو گئے، کھڑے تھے نا وہیں کھڑے رہ گئے۔ ابو سفیان کے آنے پر اس وقت دنیا بستر بچھاتی تھی۔ یہ مکہ مکرمہ کے چودھری تھے اور لیڈر تھے، اور سب لوگ حج کرنے مکہ مکرمہ جاتے تھے، اور سب کو پتا تھا کہ ابو سفیان یہ مکہ مکرمہ کے لیڈر ہیں، چودھری ہیں، بڑے آدمی ہیں۔ ابو سفیان کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا کہ بیٹی مہمان کے آنے پر بستر بچھاتے ہیں یا بستر لپیٹ دیتے ہیں؟ کیا کہا پتا ہے او میرا ابو، یہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے، اور آپ مشرک ہونے کی وجہ سے ناپاک ہے، اس لیے آپ پیارے نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان کو بہت برا لگا۔ ارے ابو سفیان کو برا لگے تو لگے، ابو چھوٹے تو چھوٹے، اللہ اور اس کے رسول کا دامن نہ چھوٹے۔ یہ تھا ان کا عشق، یہ تھی ان کی محبت، یہ تھا ان کا پیار، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مبارک جماعت دی۔ اسی لیے فرمایا کہ کوئی بھی صحابی کے بارے میں کبھی بھی کچھ نہ بولو، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں، ایک بھی صحابہ کے بارے میں کچھ بولنا، وہ ہمارے نبی پر کیچڑ اچھالنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں باپ کیسا ہے، کہ ان کے بچے کو دیکھو، شیخ کیسا ہے، کہ ان کے مرید کو دیکھو، یہ استاد کیسے ہیں، کہ ان کے شاگردوں کو دیکھو، پیارے نبی کیسے ہیں، کہ ان کے صحابہ صحابی کو دیکھو۔ دیکھو اللہ نے کیا ان کو جماعت دی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت کی اور کیا محنت کی، اور کیا صحابہ معیار حق، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام بڑے اونچے مقام والے ہیں۔ اولئک هم الفائزون، یہی لوگ تو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ تو فلاح پانے والے۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ تو راہ راست پر ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی۔ ایک باپ اگر بیٹے سے راضی ہو تو کسی کو حق نہیں کہ اس کے بیٹے کے بارے میں کچھ کہے، اس لیے فرمایا یہ صحابہ کرام ہیں۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے
تب بھی وہ میرے کسی ایک صحابی کے پیر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ خلاص اور ارشاد فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں۔ آسمان کو اللہ نے زینت کس چیز سے دی؟ ستاروں سے۔ آسمان چمکا ستاروں سے اور زمین چمکی صحاباؤں سے۔ آسمان چمکتا ہے ستاروں سے، یہ زمین چمکتی ہے پیارے نبی کے صحاباؤں سے۔ اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ آج بھی کیا ہوتا ہے کہ سمندر میں جو جہاز چلتے ہیں تو بہت سے جہاز ستاروں کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ میپ نہیں ہوتا تھا، وہ ستاروں کو دیکھ کر وقت کا پتہ چلتا تھا، اور ستاروں کو دیکھ کر یہ سمندر میں جو اسٹیمر وغیرہ چلتی ہے یہ ستاروں کو دیکھ کر راستہ طے کرتی اور منزل تک پہنچتی تھی۔ یوں فرمایا کہ تم ستاروں کو دیکھ کر منزل تک پہنچتے ہو، اگر تم اللہ تک، اللہ کے نبی تک اور جنت تک پہنچنا چاہتے ہو میرے کسی بھی ایک صحابی کا دامن پکڑ لو، تمہیں اللہ بھی مل جائے گا، اللہ کا نبی بھی مل جائے گا اور جنت بھی مل جائے گی۔ یہ ہے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے راہ راست پا جاؤ گے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، نیت کرے کہ انشاءاللہ سچی پکی توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں انشاءاللہ اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ کیا کہنے ہمارے نبی کی شان کے بھی، اور کیا کہنے آپ کے مقام کے، اور کیا کہنے آپ کی عظمت کے۔ مجھے تو وہ شعر یاد آتا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ پیار سے ہمارے نبی کا چہرہ تکتے اور کوئی شعر کہہ دیتے، پیار سے ہمارے نبی کا چہرہ تکتے اور کوئی شعر کہہ دیتے۔ بڑے شاعر تھے۔ ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے نبی جی، پیارے نبی جی، میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسن دیا، میری آنکھوں نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین کوئی کب ہوتا جب کہ کوئی ماں نے آپ کے جیسا بچہ جنا ہی نہیں، تو کہاں سے کوئی آپ کے جیسا حسین آئے گا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ آپ کی اماں فرماتی ہے، بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ آپ 9 مہینے میرے پیٹ میں رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ 9 مہینے کے دوران مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا، کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ آپ تو دنیا میں آئے تھے کہ بھائی کسی کو تکلیف نہ دو، اور ماں کے پیٹ میں بھی یہ عالم ہے۔ فرماتی ہے آپ کی امی بی بی آمنہ کہ آپ 9 مہینے میرے پیٹ میں رہے، نہ کبھی کوئی تکلیف ہوئی، نہ کبھی کوئی متلی آئی، نہ کبھی کوئی طے آئی، اور جب آپ میرے پیٹ میں تھے اس وقت میں مبارک مبارک خواب دیکھتی تھی۔ خلاصہ یہ ہے آمینہ تیرے یہاں 2 جہاں کا سردار آنے والا ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بہت اونچے مقام والے ہیں۔ بی بی آمینہ سمجھ گئی تھی، ارے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک عورت وہاں موجود تھی، وہ کہتی ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو گندگی ساتھ آتی ہے۔ فرمایا کہ آپ تو ایسے تشریف لائیں کہ آپ کو نہلانے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی، آپ تو اندر سے ایسا لگا ایک دم صاف ستھرے غسل کرائے، ایک دم صاف اور شفاف آپ تشریف لائے۔ اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہ
اور بی بی آمنہ آپ کی امی نے جیسے ہی آپ کو دیکھا بہت خوش ہو گئی ہمارے نبی کو دیکھ کر کہ اللہ نے میرے یہاں ایسا پیارا بیٹا دیا، ایسا لال، ایسا پیارا بیٹا دیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد بہت زیادہ غمگین ہو گئی، ہمارے نبی کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور غمگین اس لیے ہو گئی کہ آپ اپنی امی کے پیٹ مبارک میں تھے، اس وقت آپ کے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو اپنے شوہر کی یاد آ گئی کہ کاش میرے شوہر عبداللہ ہوتے اور میرے بیٹے کو ہم دیکھتے تو دل خوش ہو جاتا، دل بڑا ہو جاتا کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں کیسا بیٹا دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم ہونے کی حالت میں دنیا میں آپ تشریف لائے۔ الم یجدک یتیما فآوا۔ آپ کی عمر جب 6 سال کی ہوئی، آپ 4 سال قبیلہ بنو سعد میں رہے، دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مکرمہ لے جائے حج میں یا عمرے میں، تو آپ قبیلہ بنو سعد ضرور جانا۔ یہ پوری دنیا سے کوئی الگ جگہ ہے دنیا میں، لیکن میں 2 مرتبہ گیا، وہاں کا سکون، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا موسم اور وہاں کا جو انداز، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے لیے اور آپ کی آب و ہوا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس سرزمین کا انتخاب فرمایا؟ چاروں طرف پہاڑی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے وہاں لے جاؤ جہاں دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کا مکان تھا۔ ان کو اللہ جزائے خیر دے، وہ مجھے لے گئے ایک پہاڑ کے اوپر۔ مجھے کہا مولانا یہ 2 مکان ہیں، ایک دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کا تھا اور ایک آپ کی بہن شیما رضی اللہ عنہا کا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، الگ ہی سکون ہے۔ بولے یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، یہاں پانی بھرنے آتے، یہاں بکریاں چرانے آتے، اور انہوں نے جو وہ جگہ بتائی، میں اس جگہ پہ کھڑے رہ کے ذرا 1400 سال پیچھے چلا گیا، اور وہ وقت اور وہ منظر اور وہ یادیں اور وہ باتیں اور وہ واقعات، وہ ساری چیزوں کو میں یاد کرنے لگا۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 2.5 سال کے قریب کی تھی، اور حضرت شیما آپ کی جو بہن تھی، دودھ شریک بہن، تو حضرت شیما کو دائی حلیمہ نے کہا خلاصہ یہ ہے کہ بکریاں چرا کر کے آؤ، تو کہا نا بھائی کو بھیجو تو ہی جاؤں گی، بھائی کو میرے ساتھ بھیجو محمد کو۔ تو کہا کہ بیٹی تو بکریاں چرائے گی کہ تو بھائی کو دیکھے گی؟ بھائی بھی چھوٹے ہیں نا، تو بھائی کا خیال رکھے گی کہ بکریاں چرائے گی؟ کہا نا امی میں تو بھائی کو لے کے ہی جاؤں گی۔ تو بیٹی تو بکریاں چرائے گی، بھائی کا خیال رکھے گی؟ نہ امی آپ کو معلوم نہیں ہے، میں جب بھائی کو لے کے جاتی ہوں نا تو مجھے بکریوں کو چرانا نہیں پڑتا، عجیب منظر ہوتا ہے، بھائی کو میں جس طرف بٹھاتی ہوں بکریاں بھی بھائی کو دیکھتی رہتی ہے اور میں بھی بھائی کو دیکھتی رہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہم کن کی سنتوں کو چھوڑ رہے، کن سے دور جا رہے ہیں؟ پتہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے اور آپ کے طریقوں میں ہی کامیابی ہے، اللہ کی قسم آپ سے ہٹ کر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اب اس سے بہتر تو ہمیں کیا بات سمجھ میں آئے گی؟ اللہ کرے کہ ہمارا چہرہ ہمارے نبی جیسا، لباس نبی جیسا، زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، سنتوں پر عمل والی اور اللہ کے دین کی محنت والی۔ ارے کیا کوشش کی اور کیا قربانی دی! 40 سال کی عمر کے بعد جب آپ کو نبوت ملی، اس کے بعد سے آپ کو ایک دن بزنس کرنا آپ سے ثابت نہیں۔ میں منع نہیں کرتا کہ کاروبار چھوڑ دیں، آپ نے پورے 23 سال آپ دیکھیں ایک دن کوئی کاروبار نہیں کیا، رات دن اللہ کا دین زندہ ہو جائے، سب لوگ اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کو پہچان لیں، سب کی آخرت بن جائے۔ ہم بھی تھوڑا سا محنت کریں، کوشش کریں، قربانی دیں، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، لوگوں کے پاس جائیں، منت سماجت کریں، خود اللہ سے جڑیں، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑیں۔ یہ فکر بھی ہم اپنے ساتھ رکھیں۔ درود شریف زیادہ پڑھنا، سنتوں پر چلنا اور امت کی فکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، اس کو کہتے ہیں عاشق رسول۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بننے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ کیا کہنے آپ کی شان کے، آپ کے چہرے مبارک کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ،
پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، پیارے نبی جی آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم، لعمرک، پیارے نبی جی آپ کی عمر مبارک کی قسم، فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، وہذا البلد الامین، شہر امین یعنی مکہ مکرمہ کی قسم۔ آپ کے اخلاق کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے نبی جی بے شک آپ کے اخلاق تو بہت بلند پائے کے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، جب تک دونوں ہونٹ ملاؤ گے نہیں، چومو گے نہیں، وہاں تک نبی کا نام ادا ہوگا نہیں۔ یوں فرمایا جب نبی کے نام میں اتنا پیار ہو تو ان کے طریقوں میں کتنا پیار ہوگا۔ شاعر نے کہا آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے، اور جب آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا، قرآن کریم میں 4 جگہ پر آیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نام احمد آپ کی امی بی بی آمنہ نے رکھا تھا، قرآن کریم میں 1 جگہ پر آیا۔ ہمارے نبی محمد بھی، محمد کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور احمد کہتے ہیں جو اللہ کی بار بار تعریف کرے۔ ہمارے نبی محمد بھی اور ہمارے نبی احمد بھی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے نبی کی سچی محبت، سچا پیار اور سچا عشق نصیب فرمائے۔ ایک آدھ بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ، غریب تھے، اللہ کی شان رشتہ نہیں ہوتا تھا، بیٹی کوئی دیتا نہیں تھا، یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، لیکن سب کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنا دیا ہے، پھر ہو جاتا ہے اللہ کا نظام۔ یہ تذکرہ نکلا کہ ربیعہ اسلمی کو کوئی بیٹی دیتا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کی طرف، ایک خاندان کی طرف نشاندہی فرمائی کہ وہاں جا کر بیٹی مانگو، آپ کو دیں گے۔ خلاص ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ ایک دم خوش کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا اب تو میرا رشتہ ہو جائے گا۔ اس خاندان میں گئے، اس قبیلے میں گئے، اور اس لڑکی کے ابو کے پاس گئے اور کہا پیارے نبی سے مشورہ کر کے آیا ہوں، آپ کی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کرا دو۔ اچھا عجیب بات یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ربیعہ اسلمی کا رشتہ ہوتا نہیں ہے، ان کو کوئی جلدی بیٹی دیتا نہیں ہے، تو کہا کہ میں اپنی بیٹی کو پوچھ لیتا ہوں، اگر بیٹی ہاں کہتی ہے تو بسم اللہ، بیٹی کو پوچھ لیتا ہوں۔ بیٹی کے پاس گئے اور ساری داستان سنائی۔ خلاصہ ہے کہ دیکھ بیٹی، سوچ سمجھ کے فیصلہ کر دا، یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ ربیعہ اسلمی آئے، ان کو جلدی کوئی بیٹی دیتا ہے نہیں، اور یہ اس قسم کی بات لے کر کے آئے ہیں۔ کیا کہا پتہ ہے؟ ابو یہ نہ دیکھو کون آیا ہے، یہ دیکھو کس نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھنا ہی نہیں ہے، سوچنا ہی نہیں ہے کچھ۔ یہاں ان حضرات کے دل میں محبت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے ایسی محبت، ایسا عشق کہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ ایک مہینے کی بات، پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک شخص مجھے کہنے لگے مولانا میری بیٹی میرے سامنے بہت بولتی، میری بات نہیں مانتی، میرا مقابلہ کرتی، اب اتنی دل سے بڑا کیا اور وہ میرے ساتھ ایسا کرتی ہے مولانا۔ اس کے بعد کہنے لگے مولانا یہ 15 دن پہلے کی بات، اور 15 دن کے بعد کا یہ عالم ہے کہ وہ تہجد میں مجھے اٹھاتی ہے، اور جب بھی اس کے کمرے میں جاتا ہوں رات میں تو قرآن پڑھتی ہوتی، اور اس کی لائف میں بہت چینجش آئی۔ میں نے کہا آپ نے ایسا کیا کیا، چینجش کیسے آ گئی؟ مولانا میرے کو ایک بات سمجھ میں آئی کہ دعا سے سب کام ہو جاتا ہے۔
تو میں نے یہ 15 دن سے دعا شروع کر دی اور پابندی سے فضائل اعمال کی تعلیم شروع کر دی. 15 دن گزرے تھے، انقلاب آنے لگا، اور جس بیٹی کے بارے میں ڈر تھا وہ بیٹی رات میں قرآن پڑھنے لگی، تہجد پڑھنے لگی، اور مجھے رات میں اٹھانے لگی. اللہ اکبر کبیرہ. اور بروڈا والوں ایک بات یاد رکھنا، یہ سکون جو ہے نا، اس کا بڑا مسئلہ ہے. یہ پیسوں میں نہیں، چیزوں میں نہیں، بنگلوں میں نہیں، گاڑیوں میں نہیں، شو روم میں نہیں، نئے نئے اسٹائل میں نہیں، ہیرو اور کرکٹروں کے طریقوں میں نہیں، یہ نئے نئے موبائل میں نہیں، یہ صرف اللہ کی یاد میں ہے. اس کے علاوہ نہیں ملے گا. 2 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک نوجوان آدمی مولانا بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ میرے پریشانی کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے. او بھائی، موت کے سوا ہر چیز کا حل ہے، موت کا کوئی حل نہیں ہے. نہ مولانا میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا ایک کام کرو، ابھی میری ایک بات سنو، آپ ایک کام کرو گے پھر میں آپ کو جواب دوں گا اس بات کا. مولانا بولو نا یار، تھک گیا اب میں نے کہا آپ ہے نا، دیکھو 5000 دفعہ اللہ اللہ پڑھ لو، 5000 دفعہ درود شریف پڑھ لو، 5000 دفعہ استغفر اللہ پڑھ لو. یہ جب ہوگا آپ کا 1 دن میں 2 دن میں، پھر آپ میرے کو فون کرنا. یہ صبح کی بات، شام کو 11:45 بجے میں، رات کو 11:45 بجے میسج آیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مولانا خیریت سے ہو؟ میں بہت بہاروں میں ہوں اور جنت جیسی مزہ لے رہا ہوں یہ پڑھنے کے بعد. میں نے کہا آپ کچھ نصیحت کروں؟ بولے نہیں، سب سمجھ میں آ گیا. آپ کچھ نصیحت کی کیا ضرورت ہے، ذکر کرو گے تو سکون ملے گا. درخت کو پانی ملے گا تو ہرا بھرا رہے گا، پانی نہیں ملے گا تو مرجھا جائے گا. جس انسان کو اللہ کی یاد ملے گی وہ خوش و خرم رہے گا. اللہ کی یاد میں نہیں رہے گا، اس کی روح مرجھا جائے گی، اس کو اچھا نہیں لگے گا. مچھلی کو پانی سے نکالو تو بے چین ہو جائے گی، پانی میں ڈالو تو اپنی مستی میں آ جائے گی. اے مومن، اگر تو اللہ کا ذکر کرے گا تجھے سکون ملے گا. ذکر کے علاوہ سسکتا رہے گا، بلکتا رہے گا، تڑپتا رہے گا، بے چین رہے گا، اللہ کی قسم سکون نہیں ملے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ، اے لوگو سنو، خبردار ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اس لیے نیت کرو کہ اللہ کا ذکر کریں گے. کون کون کرے گا؟ اکثر مجلسوں میں بتاتا ہوں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا. کرو گے انشاءاللہ؟ روزانہ 1 پارہ قرآن پڑھنا. ابھی کاٹھیا واڑ کے سفر میں گیا تھا تو ایک چچا سے ملاقات کرتا رہتا ہوں. ابھی گیا تو بولے مولانا انتقال ہو گیا. بتانا تو تھا آپ کے، انتقال ہو گیا. کب ہوا؟ 17 رمضان. بدر کا دن 17 رمضان؟ جی ہاں مولانا. ابو کا کوئی خاص عمل؟ مولانا روز رات میں 1 پارہ پڑھتے تھے. کوئی رات ان کی ایسی نہیں گزری کہ 1 پارہ نہ پڑھا ہو. رات قرآن پڑھنے کا بہت شوق ہے. 1 مہینے میں 30 راتیں آتی ہیں نا، یہ 30 راتوں میں 1 قرآن ختم کرتے تھے. اور مولانا جب سے ہوش سنبھالا میں نے میرے ابو کو کبھی تہجد چھوڑتے نہیں دیکھا. میں اللہ اکبر. ہمارے بچے کہتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ابو کو موبائل میں ہی دیکھا. اور یہ کیا زندگی گزاری. بیٹا کہتا ہے مولانا جب سے ہوش سنبھالا ابو کو کبھی تہجد چھوڑتے نہ دیکھا. ابو تہجد کی نماز کا اہتمام. تو نیت کرو روزانہ 1 پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ پابندی سے. مہینہ ختم، قرآن ختم، اور 1500 مرتبہ درود شریف. کیا پڑھو گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، بڑھوتری کر دی جائے. انشاءاللہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی، اچھے دن آ جائیں گے، چہرے پر نور بھی آ جائے گا. ایک جملہ سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر کی مجلس اور دعا ہوگی. یہ احد کی جو جنگ ہوئی تھی نا، جنگ احد، اس میں یہ اس وقت مدینہ منورہ سے باہر تھا.
احد پہاڑ ابھی تو مدینہ منورہ کے اندر ہے، ابھی تو مدینہ منورہ بہت بڑا ہو گیا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ ابھی جتنی مسجد نبوی شریف ہے نا، تقریباً اتنا مدینہ منورہ کا یہ محلہ تھا۔ یہ مدینہ منورہ میں یہ خبر پھیلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب جیسے یہ خبر مدینہ منورہ میں پھیلی تو عورتیں روتی ہوئی گھروں سے باہر آ گئی، یو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو انصار کی ایک عورت کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اس خبر کو سچ نہیں مانتی، جب تک میں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لوں اس خبر کی میں تصدیق سچا نہیں مانتی، اس کو جب تک میں دیکھنے لوں۔ اس نے اپنی سواری لی اور احد کے میدان کی طرف وہ سواری دوڑوائی۔ ذرا اس وقت کے منظر کو یاد کرتے ہوئے اس واقعے کو سننا، ہم نے سنا تو ہوگا لیکن یہ بہت عبرت والی بات ہے۔ جب سواری دوڑائی نا تو ایک صحابی ملے، ان کو پوچھا ما بالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا کیا حال ہے؟ تو وہ صحابی نے کہا کہ وہ تو پتہ نہیں، لیکن ابھی میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک جگہ ایک لاش پڑی ہوئی تھی، وہ آپ کے بیٹے تھے، وہ شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی ماں اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سنتی ہے نا، اس کے ہوش اڑ جاتے، بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب یہ عورت بیٹے سے تو محبت، لیکن اللہ کے نبی سے اتنی محبت کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ کہ میں تو اللہ کے نبی کا پوچھ رہی ہوں، اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بیٹے شہید ہوئے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے گئی، ایک اور صحابی ملے، ما بالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے میرے نبی کا کیا حال ہے؟ کہا بہن وہ تو معلوم نہیں، لیکن میں نے دیکھا ایک جگہ ایک لاش پڑی ہوئی، وہ آپ کے خاوند کی تھی، آپ کے شوہر کی تھی۔ آپ کے شوہر بھی اللہ کو پیارے ہوتے، شوہر بھی چلا جائے، بیٹا بھی چلا جائے ایک ہی ساتھ، وہ بھی اللہ کے دین کے خاطر، دنیا کی خاطر نہیں، پیسوں کے چیزوں کے خاطر نہیں، اللہ کے دین کے خاطر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا سے اور آگے بڑھی، ایک اور صحابی ملے، ان سے پوچھا میرے نبی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو پتہ نہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پڑے ہوئے ہیں، آپ کے ابو بھی شہید ہو گئے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اسی طرح ایک صحابی نے بتایا کہ آپ کے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، ایک ہی جگہ وہ جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کرنے جا رہی ہے، اور خبر ملی کہ بیٹا شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گئے، ابو شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے۔ میں پوچھتی ہوں میرے نبی کا کیا حال ہے؟ ایک صحابی نے فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود ہے۔ او ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ سنا تو یہ تھا کہ شہید ہو گئے، ایک دم خوش ہو گئی اور اپنی سواری کو تیزی سے ہمارے نبی کی طرف دوڑایا۔ پھر کیا تھا، نظر پڑ گئی تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جلدی سے اتری سواری سے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر مبارک پہنی ہوئی تھی اس کا ایک کونا پکڑا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھی کیا گزرتی ہوگی کہ یہ وہ عورت ہے کہ ابو کا بھی انتقال ہو گیا، بیٹے کا، بھائی کا، شوہر کا۔ تو تاریخی جملہ کہا، تاریخی جملہ کہا کہ کل مصیبت بعد محمد سہل۔ او میرے پیارے نبی جی، آپ کا دیدار ہو گیا نا، میری ساری پریشانی آسان ہو گئی، میں سب بھول گئی، میری ساری تکلیف بھول گئی، آپ ہیں تو بہار ہے۔ کل مصیبت بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش ہاس آپ ہے نا، تو آپ کے ہوتے ہوئے اب سب پریشانی ہلکی ہو گئی، ساری تکلیفیں ہلکی ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھے ان کو اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے گھر بار سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ آج تو بہت سے لوگ اپنی لائف چینج نہیں کرتے، وہ نامحرم کیا کہے گی اور وہ کسٹمر کیا کہے گا اور ہمارے ویپاری کیا کہیں گے۔ ارے تیرے ویپاری 100 سال کے بعد کوئی دنیا میں نہیں ہوگا، حوض کوثر پر تو پیارے نبی کو چہرہ کیا بتائے گا، وہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عاشق رسول بنائے۔ اور ہمارے ساتھی سنا رہے تھے کہ جیلانی بھائی مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا تھا۔
تو اصل تو یہ ہے کہ بھائی جانے والے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے بڑی عبرت چھوڑ جاتے ہیں کہ بھائی اب میں تو چلا گیا، اب آپ کی باری ہے، میں تو چلا گیا، اب آپ کی باری ہے۔ تو ہم ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جب جنازہ ہم قبرستان سے خالی لاتے ہیں نا، تو وہ جنازہ کہتا ہے کہ آپ مجھے لا نہیں رہے ہو، ایک کو پہنچا دیا، اب میں آپ کو پہنچانے آؤں گا۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ 50-60 سال محنت کی، ہائے دنیا، نام بھی کمایا، عزت بھی کمائی، شہرت بھی کمائی، زمین بھی لے لی، گھر بھی لے لیا، بنگلہ بھی لے لیا، اور کہتے تھے یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا۔ دوپہر میں 4 بجے انتقال ہوا، جناب ایک 25 پیسے کے مالک نہیں ہے، اب مرن داخلے بنیں گے، اب دستاویزوں پہ سے نام اتریں گے، اب پراپرٹیوں پہ سے نام اتریں گے، اور اب یہ ایک 25 پیسے کے مالک نہیں ہے، اب ان کی ٹوپی بھی لے لی جائے گی، ان کے کپڑے بھی کینچی سے پھاڑ کے اتار دیے جائیں گے کہ یہ کپڑے بھی اب آپ کے نہیں، موبائل بھی لے لیا جائے گا، اور کپڑے، تجوری، صاف پرس بھی نکال دیا جائے گا، اور 2 چادروں میں انہیں اللہ کے حضور پہنچا دیا جائے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا، اے قبرستان تیرا بھی حساب بڑا ہی نیک ہے، تیرے یہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ریزل کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا۔ ہاں آج اللہ بہت مہربان ہے، معاف کرنا چاہتے ہیں، اپنا بنانا چاہتے ہیں، لیکن کیا آج ہم لوگ تیار ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی، موبائل کے غلط استعمال سے بچنے کی، فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ذرا اندر باہر کی لائٹوں کو بند کر دیجئے، مختصراً ذکر کی مجلس ہوگی۔ جمعہ کی رات بھی ہے، بہت مبارک رات ہے۔ جمعہ کی رات تو ہمارے یہاں سے فقیر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے، انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تھوڑا اندر سے تھوڑا مل کے بیٹھ جاؤ، باہر والوں کو بھی جگہ مل جائے، باہر والے بھی اندر آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جاؤ۔ ہمارے بھائی جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آنکھوں کو بند کیجئے، اپنی گردن کو چکائیے اور اللہ کی محبت میں ڈوب جائیے، اور نیت کیجئے انشاءاللہ صحابہ جیسے بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے صحابہ جیسے ایمان کا مطالبہ کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان کیسا لاؤ جیسا صحابہ کا ایمان۔ ایک دم اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، اللہ کو یاد کریں، دنیا سے کٹ جائیں۔ ہائے دنیا کرتے کرتے زندگی گزر گئی۔ یاد رکھنا بعد میں ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا۔ ہمارے پردادا ان کے ابا چلے گئے، یاد ہے کسی کو 5 روپے ان کے لیے ایصال ثواب کیا ہو؟ کیا خیال ہے ہمارے پوتے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے؟ ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کرتی، 5-6 بچے مل کے ایک ماں کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ مطلبی دنیا ہے، یہ فانی دنیا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے۔ آج تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے۔ او میرا عزیز، یہ کوئی تکلیف نہیں ہے، قبر کی پہلی رات آئے گی نا، وہ مسئلہ ہے۔ یہ کیا مسئلے ہیں؟ یہ تو دنیا ہے، ختم ہو جائے گی، یہ تو حالات کے آنے کی جگہ ہے۔ جو بچہ اسکول جاتا اس کی ایگزام آتی ہے، ایگزام آگے لے جانے کے لیے آتی ہے۔ یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں حالات آئیں گے اور حالات میں اللہ بندے کو اپنے اور قریب کریں گے۔ سب سے زیادہ حالات ہمارے نبی پر آئے، اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ۔ حالات آنا اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ ناراض ہے، ہاں وہ حالات جو اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے، اور وہ حالات جو اللہ سے دور کر دے وہی عذاب۔ جمعہ کی رات ہے کوئی اللہ سے صلح کرنے والا، ہے کوئی جو دل سے کہتا ہو اللہ میں آ گیا ہوں، میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں،
میرے ہر غم کو سہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، میرے ہر غم کو سہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، بلند پائرا وہ ہستی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، مجھے بھوکا نہیں رکھتی، مجھے پیاسا نہیں رکھتی، مجھے بھوکا نہیں رکھتی، مجھے پیاسا نہیں رکھتی، خود بھوکی پیاسی رہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، خود بھوکی پیاسی رہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، میرے ہر غم کو سہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، میری ماں کا جگر زخمی وہ پھر بھی اف نہیں کرتی، میری ماں کا جگر زخمی وہ پھر بھی اف نہیں کرتی، میرے خاطر وہ ہستی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، میرے خاطر وہ ہستی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، میرے ہر غم کو سہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، وہ میری آنکھوں میں آنسو کا قطرہ بھی تو دیکھے تو، وہ میری آنکھوں میں آنسو کا قطرہ بھی تو دیکھے تو، وہ روتی ہے تڑپتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، وہ روتی ہے تڑپتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، میرے ہر غم کو سہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے۔ اور ہم ہیں کیا ماں کی غیبت کرتے رہتے ہیں، بیوی کے ساتھ موقع ملے تو ابو کی غیبت اور امی کی غیبت، سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ مل جائے گا، بیوی خوش ہو جائے گی، جو ماں ہمارے لیے روتی ہو تڑپتی ہو، جس ابو نے تو باپ کا جنازہ اٹھتا ہے تب پتا چلتا ہے کون گیا ہے،
آج سمجھ میں آتا ہے، ہمارے ابو کو سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے امی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہماری جو بیوی کہتی ہے وہ ٹھیک ہے، جب ان کی آنکھ بند ہوگی نا اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ ہم نہ سمجھتے، ہمارے امی ابو سمجھدار۔ جن کے چلے گئے ان کو پوچھو، ان کی باتیں یاد آتی ہیں۔ ہم نے ان سے بگاڑا، انہوں نے کبھی ہم سے نہیں بگاڑا۔ کبھی نہیں سوچا کہ ان کو جس طرح اگنور کرتا ہوں کل میرا بیٹا شادی کے بعد مجھے اگنور کرے۔ اس وقت بڑھاپے میں جب بیٹا اگنور کرے گا، جب کیا گزرے گا۔ جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے آج ذرا جوان ہوئے، اب ان کو اپنے سے دور کر دیا۔ روتے ہوئے اللہ کو یاد کریں۔ اللہ ساری ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، پورا بدن اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ میں 5-6 دفعہ پڑھوں، آپ لوگ بھی میرے ساتھ شروع ہو جانا۔ اللہ 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 اللہ، پورا بدن اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کو یاد کر کے رونا بھی چاہیے۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر دیجیے، درود پاک پڑھ لیجیے۔ محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم والا، کریم والا، میرے پیارے رب، سبحان رب، رحمان رب، رحیم رب، یہ آپ کے سامنے رونے والوں کا مجمع ہے۔ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہے اللہ، ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہے کہ ہم نے ہمارے امی کے ساتھ بھی بہت برا کیا اور ہم نے ہمارے ابو کے ساتھ بھی بہت برا کیا۔ اللہ، ہم نے تو بیوی کے بھی حق ادا نہ کیے، نہ ماں باپ خوش ہیں، نہ دوست خوش ہیں، نہ بیوی خوش ہے۔ پتہ نہیں کیسے ہماری بخشش ہوگی، آپ کے فضل کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ، یہ آپ کے بندے آپ کے حضور حاضر ہیں، اتنی دیر سے آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو کٹورا بنا کر آپ کے حضور پیش کر دیا ہے۔ یہ نوجوانوں کا مجمع ہے، یہ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، یہ آپ کو تلاش کرتے کرتے آئے، یہ آپ کی محبت میں آئے۔ جمعہ کی رات ہے اللہ، جمعہ کی رات ہمارے یہاں سے فقیر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ اللہ اللہ، ہر ایک کی تکلیف الگ ہے، ہر ایک کی پریشانی الگ ہے، ہر ایک کی الجھن الگ ہے۔ یہ آپ کے بندے آپ کے حضور حاضر ہیں، یہ آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں، سن لیجیے اللہ، مانگ لیجیے اپنی زبان۔ ایک ساتھی بہت روتا تھا، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا ایصال ثواب کر، کہنے لگا ایک دن پہلے لڑائی ہو گئی تھی، نہیں پتا تھا کل کو چلی جائے گی۔ حقیر سمجھتا تھا، ماں کو حقیر سمجھتا تھا۔ جب قبر میں جائے گی تو بستر دیکھ کے یاد آئے گا، صوفہ دیکھ کے یاد آئے گی، کچن دیکھ کے یاد آئے گی، وہ ماں جیسی چائے کون پلائے گا، وہ دال چاول میں محبت کا مسالہ کون ڈالے گا۔
ایک شخص کی امی کا انتقال ہو گیا، وہ کہنے لگے اگر تمہاری ماں موجود ہو تو ان کے پاس جا کے بیٹھا کرو، ہمیں تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ ایک شخص کے ابو کا انتقال ہو گیا، وہ کہنے لگے اگر تمہارے ابو تم کو بلائے تو فوراً آ جاؤ، ہمارے کان ہمارے والد کی آواز میں بیٹا سننے کے لیے ترس چکے۔ رب کریم جن کے ماں باپ چلے گئے، جن کے رشتہ دار چلے گئے، بیوی بچے کوئی بھی چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، سارے ایمان والوں کی مغفرت فرما، اللہ آج معاف کر دے، اللہ سارے قبرستان والوں کو اللہ خوشخبری سنا دے، سارے ایمان والوں کو معاف کر دے، ان کے حقوق اللہ معاف کر دے، ان کے حقوق العباد اپنی طرف سے ادا کر کے اللہ ان کو معاف کر دے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جیلانی بھائی کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرما، ان کے سارے ثواب کے لیے جن حضرات نے یہ پروگرام رکھا، محنت کی، کوششیں کی اور اللہ یہ محفل سجائی اور ہمیں آپ کا نام لینے کا اور رونے کا موقع عنایت فرمایا، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما، رب کریم ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اللہ صحابہ کے واقعات سنے، صحابیات کے عشق رسول کے واقعات سنے، اللہ دل ہل گیا، اللہ کیا ان کو محبت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ ہمیں بھی ایسی سچی پکی محبت عطا فرما، عشق رسول عطا فرما، اللہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، شرک بدعت اور خرافات سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمیں زیادہ درود شریف پڑھنے کی، کم سے کم 1500 پڑھنے کی، سنتوں پر چلنے کی اور اللہ آپ کے راستے میں وقت لگانے کی، ہر مہینے 3 دن چلے جانے کی، اللہ ہمیں بھی توفیق اور سعادت نصیب فرما، روزانہ رات میں اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرما، رب کریم ہمیں بھی بہت جلدی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما، اللہ لائف چینج کر دیجیے، اللہ لائف چینج کر دیجیے، اللہ بیان کر بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، رو بھی لیتے ہیں، 3 دن بعد پھر جیسے تھے ہم ویسے ہو جاتے ہیں، اللہ وہ دن کب آئے گا جب پکا یوٹن لگے گا، اللہ پکا یوٹن لگے گا، یہ دنیا کی نفرت آ جائے گی، یہ دنیا کی محبت نکل جائے گی، یہ کرکٹروں کی ہیرو کی نکل جائے گی، صحابہ کی آ جائے گی، صحابیات کی آ جائے گی، اللہ لائف چینج کر دیجیے، اللہ جنید جمشید نے یوٹن لیا، سعید اکبر نے یوٹن لیا، اللہ ہمیں بھی صحیح یوٹن لینے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما، ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہر ایک کو اپنا پرسنل بزنس عطا فرما، برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، سارے اثرات، تکلیف، بلا، مصیبت، پریشانی سب جڑ سے ختم فرما، ہر ایک کی اللہ دنیا آخرت بہتر بنا دے، اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے اور ہمیں اپنا بنا دیجئے، یوں کہہ دیجئے کہ یہ میرے، یوں کہہ دیجئے کہ یہ میرے، یوں کہہ دیجئے کہ یہ میرے، اللہ اب ارادہ کرتے اب آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اب فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، اب گھر میں نہیں پڑھیں گے، عشق کا تقاضا یہ مسجد میں آ کے پڑھی جائے، اپنے دین کی ابتدا سجدے سے کی جائے، اللہ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو معاف فرما، 5 وقت کی نماز، روزانہ 1 پارہ قرآن، 1500 درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے شیخ حضرت مفتی حبیب الرحمن صاحب اعظمی دامت برکاتہ، اللہ حضرت کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما، صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، حضرت کے سائے کو تادیر ہم پر قائم فرما، حضرت کے فیض سے پوری دنیا کو اللہ، حضرت کے فیض کو عام و تام فرما پوری دنیا میں، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔